گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی کہ خانہ کعبہ یعنی سب سے پہلے کیا معاملہ ہوا تھا کہ یعنی خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ابتدا ہے یہ کہاں سے ہوئی. تو ناظرین و سامعین، ہم نے روایت آپ کو سنائی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نیچے زمین پر تشریف جب لانے لگے تو اللہ رب العالمین نے پھر جو ان سے فرمایا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اچھا جی، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے جو اسرار و رموز ہیں، اس یعنی قبلہ کیوں بنایا گیا. نمبر ایک، یہود نے سمت مغرب کو اپنا قبلہ بنایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جانب مغرب سے ندا آئی تھی. جب آپ سفر پر تھے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو آگ لینے کے لیے جب آپ تشریف لے جانے لگے تو دور ایک درخت کے پاس آپ کو آگ نظر آئی اور پھر وہاں وحی مبارکہ کا سلسلہ ہوا. تو یہ جانب مغرب تھا. قرآن کریم میں اس بات کی صراحت موجود ہے. سورہ قصص آیت نمبر 44، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ. تو یہاں پر جانب مغرب کا ذکر ہے. عیسائیوں نے جو ہے وہ جہت مشرق کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے تھے تو جانب مشرق سے آئے تھے. اِذِ انتبذت من اہلہا واذکر فی الکتاب مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. سورہ مریم کی آیت نمبر 16 کہ ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا کہ جب وہ اپنے اہل سے علیحدہ ہوئیں تو مکانا شرقیہ مشرقی جانب تشریف لائیں، تو انہوں نے جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا. ناظرین و سامعین، اسی لیے کہ ان کی مخالفت ہو جائے، اور تو ایک ریزن یہ بھی تھا، اور دوسرا یہ کہ ناظرین مسلمانوں کا قبلہ اس لیے بھی خانہ کعبہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی تھا، اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ یہی تھا، اور سب سے بڑھ کر ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش تھی وہ مکہ مکرمہ میں ہے. آپ کا مولد مکہ مکرمہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حرم اور بیت اللہ. قرآن کریم میں اگر کسی گھر کو بیت اللہ کہا گیا تو وہ ناظرین فقط خانہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے. اور پھر ناظرین اس میں یہ بھی فرمایا کہ کعبہ زمین کے وسط، یعنی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بلکہ اس بات سے بھی بڑھ کر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مولد ہے، سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب یہود و نصارہ طعن و تشنیع کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ کہ تمہارا دین الگ ہے، تمہارا رسول نبی الگ ہے، تو پھر تمہارا قبلہ ہمارا قبلہ کیوں ہے، تمہارا قبلہ الگ کیوں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ قرار دیا جائے. اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ ظہر کی نماز کے وقت جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، ان قریب جہاں آپ کی رضا ہوگی وہی آپ کا قبلہ قرار دے دیا جائے گا. فولی وجهك شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی، نماز ہی میں اپنا رخ انور بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ کی جانب کر لیجئے. تو ناظرین سب سے بڑھ کر یہ بات تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی رضا بھی اس میں تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے. چونکہ آپ سنت ابراہیم کے داعی تھے، اسی لیے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہی قبلہ آپ کا بھی قرار دیا اور آپ کی امت کا بھی قرار دیا گیا. اور ناظرین کعبہ زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اس لیے یہاں پر ایک ترغیب بھی ہے کہ انسانی زندگی بھی متوسط رہے، اعتدال کے ساتھ رہے، افراط و تفریط سے ہٹ کر رہے. ناظرین انشاءاللہ پھر مزید کچھ باتیں عرض کروں گا کہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اب اس کی جانب آئیں گے.